يا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو میں آج ایک بہت اہم واقعہ عید کے تعلق سے، بہت سی مائیں بہنیں، بہت سے بچے اپنے باپ کو اتنا پریشان کر دیتے ہیں کہ ہمارے کپڑے سلنے چاہیے، ہمارا یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے۔ آج میں ایک بادشاہ اور ان کی گھر والی کا واقعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کیسے ان کے گھر کی عید منی تھی۔ آپ نے نام سنا ہوگا بادشاہ خلیفہ عبدالعزیز عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، بڑے اونچے پائے کے بزرگ گزرے ہیں، اور یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پوتوں میں سے ہیں۔ حضرت والا دمشق کے اندر خلیفہ ہیں، بادشاہ ہیں، اور حضرت عمر ابن عبدالعزیز کی خلافت، آپ کی بادشاہت جو ہے وہ دیپال پور کشمیر تک، اور پھر ادھر چین تک، اور ویسٹرن فرانس تک، اور ادھر تک پھیلی ہوئی تھی، اور ایسی دیانت داری کے ساتھ میں، امانت داری کے ساتھ میں حکومت کی کہ ان کی حکومت کے اندر کوئی زکوٰۃ لینے کا مستحق نہیں رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ کیا نام، ایک کمال تو ان کی بیوی کا ہے۔ ان کی بیوی جو تھی وہ بھی، ان کا جو سسر تھا وہ بادشاہ تھے، خلیفہ عبد الملک، تو ان کی عبد الملک کی بیٹی ان کے نکاح میں آئی، اور بادشاہ کی بیٹی جب نکاح میں آ رہی ہے، یہ بیٹی فاطمہ رضی اللہ، حضرت فاطمہ جو عبد الملک کی بیٹی ہے، وہ 7 نسبتوں سے شہزادی ہیں۔ باپ خلیفہ بادشاہ، دادا خلیفہ بادشاہ، 4 بیٹے خلیفہ بادشاہ، اور خود کے شوہر۔ جب حضرت والا کے نکاح میں آئی تو حضرت نے فرمایا، یہ بہت ہیرے جواہرات لائی تھی۔ ان کا باپ جو بادشاہ تھا اپنی بیٹی کو ہیروں اور جواہرات میں تولتا تھا، تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو، تمہارے باپ کا کوئی ایسا کام تو تھا نہیں، مزدوری تھی نہیں کہ وہ ادھر ادھر سے پیسہ لاتی، یہ تو قوم کا خزانہ بیت المال جو تھا اس کے اندر سے، ان سب کے اندر سے، اس کے اندر سے تمہیں یہ دیا گیا ہے، تم اور تمہارا یہ مال ہیرے جواہرات میرے نکاح میں جمع نہیں ہو سکتا، میرے نکاح میں اگر رہنا ہے تو ان کو اتار کر کے بیت المال میں جمع کر دو۔ فاطمہ نے بڑی خوشی سے اس کو قبول فرما لیا، اور جو ہے اس کو بیت المال میں جمع کر دیا۔ اب عید کا وقت قریب آیا۔ اب یہ دیکھیں کہ شہزادی، بادشاہ کی بیٹی، بادشاہ کی پوتی، بادشاہوں کی بہن، اور بادشاہ کی بیوی، لیکن حال یہ ہے عید کا وقت قریب آیا، بیوی آئی اور حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ وقت، بادشاہ وقت سے کہا کہ جی عید کا وقت قریب ہے، بچوں کو کپڑے بنا دو۔ حضرت نے فرمایا میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں۔ اتنے بڑے بادشاہ نے فرمایا میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں۔ تو دونوں نے مشورہ کیا۔ اب ایک تجویز پہ پاس ہوئی کہ چلو اس بار ایک کام کر لیتے ہیں کہ اگلے مہینے کی تنخواہ پیشگی لے لیتے ہیں، پہلے لے لیتے ہیں۔ خزانچی کے پاس پرچہ لکھ کے بھیجا یا پیغام پہنچایا کہ بھائی بادشاہ سلامت نے اس بار اگلے مہینے کی تنخواہ پیشگی چاہی ہے۔ کچھ کام کے لیے لوگ لے لیتے ہیں، عام طور سے لیتے ہیں۔ تو اب خزانچی بھی کتنا اللہ والا تھا، چونکہ حضرت کے تو وہ ہاتھ کے نیچے تھا، لیکن پھر بھی اللہ والا کتنا تھا۔ اس نے کہا کہ اگلے مہینے آپ زندہ رہیں گے، اس بات کی ضمانت دے دیجئے۔ کیا آپ اگلے مہینے زندہ رہیں گے کہ ان کو لوٹا دو گے؟ اگر آپ مجھے اس بات کی ضمانت دیتے ہیں کہ آپ زندہ رہیں گے تو میں دے دیتا ہوں۔ اب حضرت نے بیٹھ کر سوچا کہ میرے پاس تو کوئی ایسا وہ نہیں ہے کہ میں اگلے مہینے زندہ رہوں گا۔ اگر میں نے تنخواہ لے لی اور میرا انتقال ہو گیا تو میں مقروض، میرا جنازہ اٹھے گا۔ اللہ اکبر۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تنخواہ نہیں لیتا۔ بیوی کے پاس واپس آئے اور آ کر کے کہا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں اور میں تنخواہ بھی نہیں لے پاؤں گا، پتہ نہیں میری موت آ جائے اور میں تنخواہ لے لوں، اور پھر اس کو کون ادا کرے گا؟ لہٰذا بچوں سے کہہ دو کہ پرانے کپڑوں میں عید کر لیتے ہیں۔ چنانچہ بچوں نے پرانے کپڑوں میں عید کی۔ عید کا دن تھا، بڑے بڑے امراء اور بڑے بڑے مالدار لوگ آئے، تو بچے دیکھو، آپ بھی سنو اس کو، اور خاص طور سے میں اپنی ماں و بہنوں سے بتانا چاہتا ہوں۔ تو بچے بیٹھے ہوئے تھے پرانے کپڑوں میں، تو بادشاہ نے کہا اپنے بیٹوں سے کہ
کہ بیٹو آج تو تم یہ سمجھ رہے ہوگے کہ ہمارے باپ نے ہمارے کپڑے بھی نہیں بنائے اور آج ہم پرانے کپڑوں میں عید کر رہے ہیں، سمجھ رہے؟ تو ایک بیٹے نے کہا نہیں ابا نہیں، آج ہمارا سر فخر سے اونچا ہے کہ ہمارے باپ نے شاہی خزانے میں خیانت نہیں کی۔ میں تو کہتا ہوں کہ لاکھوں سلام ایسی اولاد پر اور لاکھوں سلام ایسی بیوی پر جنہوں نے اپنے شوہر کو پریشان نہیں کیا کہ کہیں سے بھی لا کچھ بھی کر کے لا ہمارے کپڑے بننے ہیں۔ حضرت والا گھر تشریف لائے، دیکھا کہ بچیوں نے بیٹیوں نے اپنے منہ پر کپڑا رکھ رکھا ہے، کپڑا رکھ رکھا ہے منہ پر۔ بادشاہ نے پوچھا کہ بیٹیا کپڑا کیوں رکھ رکھا ہے چہرے پر منہ پر؟ تو بیٹیوں نے کہا ابا جان آج ہم نے صبح روٹی پیاز سے کھائی ہے۔ بادشاہ کی بیٹی عید کے دن ابا جان ہم نے آج پیاز سے روٹی کھائی ہے اور ہمارے منہ سے بدبو آ رہی ہے، ہم نے چاہا کہ آپ اس بدبو سے پریشان نہ ہو۔ باپ نے کہا میری بیٹیوں میں اگر چاہتا تو شاہی خزانے سے میں تمہیں شہزادی بنا دیتا، لیکن تمہاری وجہ سے میں جنت نہیں خرید سکتا۔ میرے عزیز ساتھیوں، میرے بھائیوں، میری ماؤں بہنوں، خاص طور سے ماؤں بہنوں کو یہ سننا چاہیے کہ وہ شوہروں کو باپ کو اتنا پریشان کر دیتی ہے کہ وہ اس حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ کہیں سے بھی سود پہ پیسہ لاتے ہیں، بیاج پہ پیسہ لاتے ہیں بیچارے کہ تاکہ بچوں کے کپڑے بن جائے۔ میرے بھائیوں وہ بھی بادشاہ تھے، وہ بھی بادشاہوں کے بچے تھے کہ بادشاہ ہے باپ لیکن بچوں کی عید پرانے کپڑوں میں منی۔ اور اسی طریقے کا ایک اور واقعہ، ایک صحابی رضی اللہ عنہ مزدور صحابی ہیں، مزدور ہیں۔ میں اس بات کو مکمل کر دوں کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کا جب جنازہ اٹھا اور قبر میں رکھا گیا، فرمایا کہ قبر میں جب دیکھا گیا حضرت کے چہرے کو تو حضرت کا چہرہ ایسا چمک رہا تھا جیسا کہ 14ویں کی رات کا چاند چمکتا ہے۔ اللہ اکبر، اس طریقے سے چہرہ روشن تھا قبر میں، اس لیے کہ امانت داری دیانت داری کے ساتھ میں جو ہے حکومت کر کے غیر اپنے بچوں کو ایک لقمہ حرام کا نہیں کھلایا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی ان لوگوں کی جنت بناتا ہے۔ تو وہ صحابی مزدور ہیں، گھر سے نکلے اور بیوی سے کہا چلو کہیں کمانے جاتا ہوں، کوئی کچھ کما کے لاتا ہوں۔ اب دن بھر گھومتے رہے، کچھ نوکری نہیں ملی، کچھ مزدوری نہیں ملی۔ شام کو آئے اور بیوی سے کہا کہ بھوک لگی ہے اور اب کہیں آج تو کام نہیں لگا۔ بیوی نے کہا کہ دیکھو میں نے آپ سے تو کل ہی کہا تھا کہ کچھ گھر میں کھانا نہیں ہے اور اب تو کچھ ہے نہیں۔ خیر صحابی لیٹ گئے، رات میں سو گئے، صبح ہوئی اور صبح ہونے کے بعد میں پھر اپنا کام کے لیے نکلے، لیکن دن بھر گھومتے رہے، کچھ کام نہیں ملا۔ دوسرے دن بھی ایسے ہی آ گئے، تیسرے دن پھر نکلے اور تیسرے دن پھر کام تلاش کیا، کوئی کام نہیں ملا، کوئی مزدوری نہیں ملی، لیکن بیوی نے پریشان نہیں کیا۔ چوتھا دن جب ہوا تو بیوی نے پھر اپنے شوہر کو صحابی رضی اللہ عنہ کو رخصت کیا اور دروازے پر پہنچی، کہا فی امان اللہ۔ یہ بھی اچھا کرنا چاہیے کہ جب تمہارے شوہر جب گھر سے نکلے نا کسی کام کے لیے کہیں بھی جائیں تو ان کو دروازے تک پہنچ کے آؤ، چھوڑ کے آؤ اور کہو فی امان اللہ۔ اب صحابی تھوڑا دور ہی چلے تھے، فوراً بیوی نے آواز دیا کہ ذرا ادھر آؤ۔ اب وہ صحابی واپس آئے اور انہوں نے کہا کہ دیکھو 3 دن ہو گئے آپ کو کوئی مزدوری نہیں ملی، آپ کو کہیں سے کوئی پیسہ نہیں ملا۔ آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے نا کہ آج تو کچھ دوسری بات کہے گی۔ بیوی کہتی ہے کہ 3 دن سے کوئی ہم بھی بھوکے ہیں، آپ بھی بھوکے ہیں، فاقہ ہے، کچھ کہیں مزدوری نہیں ملی، آج چوتھا دن ہے۔ خدا کے واسطے میں آپ کو ایک بات کہتی ہوں، کہیں تم یہ نہ سمجھ لینا کہ 3 دن تک کہیں مزدوری نہیں ملی، گھر میں فاقہ ہے، بیوی بچے بھوکے ہیں، اس خوف کی وجہ سے ہم چوتھے دن بھی بھوکے رہ لیں گے، لیکن آپ اس خوف کی وجہ سے کہیں سے کوئی پیسہ حرام کا مت لانا۔ اللہ اکبر، ہم چوتھے دن بھی بھوکا رہ لیں گے لیکن گھر میں کوئی حرام کا پیسہ مت لانا۔ آج تو کہتی ہے عورتیں کہیں سے کر، کچھ بھی کر، لے کے آ گھر میں۔ اس لیے میرے بھائیوں، میری بہنوں، میری ماؤں، ان واقعات سے سبق لو اور حالات جیسے آئے ان حالات کے اعتبار سے اپنے آپ کو ڈھالو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔